السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 36 سے 37 تک ہے۔ فلما وضعتها، پس جب جنم دیا اس نے اس کو، قالت ربی، کہنے لگی اے میرے رب، انی وضعتها انثی، بے شک جنم دیا میں نے اس کو لڑکی، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو اس نے جنم دیا، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے لڑکا مانند لڑکی کے، وانی سمیتها، اور بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم، مریم، وانی اعیذها، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا تیری، وذریتها، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، فتقبلها، تو قبول کر لیا اس سے، ربها، اس کے رب نے، بقبول حسن، ساتھ قبولیت کے اچھی، وانبتها نباتا حسنا، اور پرورش کی اس کی پرورش اچھی، وکفلها زکریا، اور کفالت کی اس کی زکریا نے، کلما دخل علیہا، جب کبھی داخل ہوئے اس پر زکریا، محراب میں، وجد عندها رزقا، پاتے اس کے پاس رزق، قال یا مریم، کہا اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے تیرے لیے یہ، قالت، کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ یرزق، بے شک اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ یا اللہ، سوچا تھا کہ لڑکا ہوگا، دل میں یہی ہوتا، ظاہر ہے لڑکے کو انسان ایزیلی دے سکتا ہے اللہ کی راہ میں، اور وہاں یہود ویسے بھی کہتے لڑکوں کو یعنی نظر مانتے تھے، لڑکی کی انہوں نے کبھی نظر نہیں مانی تھی۔ یہ بچی کو دیکھ کے تھوڑی سی فکر مند تو ہوئی، لیکن اپنے ارادے کو نہیں بدلا۔ ہم بھی نظریں مانتے ہیں، اور نظر مانتے ہم رشوت کے طور پر، یا اللہ یہ کام کر دو اتنے نفل پڑھوں گی، یہ کام کر دو اتنا صدقہ کروں گی۔ تو جب وہ کام ہمارا ہو جاتا ہے اور ہم نے کوئی بڑی نظر مانی ہو تو پھر ہم اپنی مسائل پوچھنے لگ جاتے ہیں، وہ میں نے مانی تھی، مجھ سے پوری نہیں ہوئی، اب اس کے بدلے میں کیا کروں۔ اسی لیے آپ نے نظر ماننے کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا نظر کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتی، ہاں بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے، یعنی وہ اگر صدقے کا سوچتا ہے دیتا ہے تو بخیل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سے مال نکل جاتا ہے۔ تو اللہ سے کوئی بھی اس طرح کی ڈیل نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کرو گے تو میں یہ کر دوں گی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کے آگے؟ اپنے نوافل سے، اپنے روزے سے، اپنے حج سے، اپنے عمرے سے، صدقے سے ہم اللہ کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں یا اسے رشوت دینا چاہتے ہیں؟ نہ اسے رشوتوں کی ضرورت ہے، نہ وہ مرعوب ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی کام اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کرے گا تو میں کروں گی۔ ہاں کوئی کام اللہ کرم کر دے، کوئی آپ کی دعا قبول ہو جائے تو آپ اپنی خوشی سے پڑھ بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں صدقہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ کام ہوگا تو میں یہ کروں گی اور وہ کام نہیں ہوتا تو ہم نہیں کرتے، تو یہ ایک رشوت والا سٹائل ہے۔ اس لیے ایسی باتوں، کوئی بھی کام جو ہمیں زندگی میں جس کا ضرورت ہے کہ ہمارا پورا ہو جائے، تو اس کے لیے ذہن میں اس طرح کی یا زبان سے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جب وہ پورا ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی تو ساتھ ہی کہا اب تسبیح تعریف کرو اپنے رب کی، یہ تو کرنی چاہیے، لیکن اس کو اس طرح کنڈیشنلی نہیں مانگنا چاہیے۔
تو جب ان کی لڑکی ہوئی کہنے لگی ربی انی وضعتها انثی، یا میرے رب میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا، اور اللہ کو تو زیادہ پتہ جو بھی جنم دیا، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا اور لڑکی ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن انہیں یہ یقین تھا کہ میں جس کام کے لیے اسے دے رہی ہوں اس کام کے لیے اللہ کو لڑکی ہی پسند ہوگی، لڑکی ہی بہتر لگی، تو اس نے مجھے لڑکی دی ہے، کیونکہ اللہ پر یقین کامل تھا نا۔ تو بڑی مائیں اپنے بچوں کا نام رکھتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن ان کے نام رکھنے کو بھی اللہ نے مینشن کیا کہ اس نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام رکھا مریم۔ عبرانی زبان میں مریم کا مطلب عبادت گزار، خدمت گزار، بہترین کوالٹیز والی، پاکیزہ، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، میننگ فل نام۔ ہم نام یہ سوچ کے رکھتے ہیں بس منفرد ہو، کبھی سنا نہ ہو۔ نام کا انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی حضرت ام سلمہ، ان کی بیٹی تھی جس کا نام برہ تھا، تو آپ نے اس کا نام بدل کر زینب رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کو اپنی نیکیاں نہ دکھاؤ، برہ ہے نیکیاں کرنے والی، تو آپ نے اسے چینج کر دیا تھا۔ اور ہم بھی رکھتے ہیں مومن، مومنہ، واللہ عالم یہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن ہر وقت کسی کو مومن کہنا اور وہ عمل سے چاہے کچھ بھی نہ ہو، یا پھر متقی، اس طرح کا کوئی نام، میننگ فل نام بہرحال پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ، عبد الرحمن نام کو اللہ کی پسند کے نام بتایا، تو کہا میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یعنی کتنی دور رس نظر ہے، آپ دیکھیں ہمارے جب کوئی بچی پریگننٹ ہوتی تو کیا مانگتی، سورہ یوسف پڑھو خوبصورت ہوگا، سورۃ رحمان پڑھو لڑکا ہوگا، اور پھر زندگی والا ہو، نیک ہو، مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ بچی پیدا ہوئی، آگے اس کی اولاد تک اللہ سے دعا مانگ رہی کہ یا اللہ اسے بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور آگے اس کی جو اولاد ہوگی اسے بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب انہیں نہیں پتہ تھا کہ اس کے ہاں نبی پیدا ہوگا یا یہ اتنا بڑا معجزہ بن جائے گی دنیا میں، انہوں نے تو انہی کو دیا تھا اللہ کی راہ میں، لیکن دعائیں تھی خوبصورت اور نظر دور تک تھی۔ ہم بھی عورتیں ہیں، ہم کتنا دین کے بارے میں دکھی ہوتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں، ہمیں تو اپنے گھروں کا ہی پورا ٹینشن سے باہر نہیں آتے، ہم نے کسی اور کا کیا سوچنا ہے۔ لیکن یہ ایک ماں ہے، پورے معاشرے کی فکر ہے کہ معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے، جو میں حصہ ڈال سکتی ہوں میں ڈال دوں۔ ہم کہتے ہیں ہم عورتیں کیا کریں، ہم خود کو ویسے تو بڑی بہادر کہتے ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں آگے آگے ہوتی، لیکن جو ہی ہمیں کوئی کام پڑ جائے یا کوئی کہا جائے کہ یہ کام کرو تو ہم کہتے ہیں ہم عورتیں ہیں نا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، تب ہم کمزور بن جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، یہ نہیں دیکھا میں کیا کر سکتی ہوں، اکیلی عورت ہوں، خاوند بھی نہیں ہے، یا اللہ جو میرے پاس ہے، جو میں تیرے راستے میں دے رہی ہوں تو اسے قبول کر لے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو خوبصورت دعا کا جواب بھی اللہ نے خوبصورت دیا۔ اللہ فرماتے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، قبول کی اس سے اس کے رب نے خوبصورت قبولیت۔ جس کے اپنے دل میں ایمان ہوگا نا، وہی آگے ایسی اچھی سوچ رکھتی ہوگی۔ پیدا ہوتے ہی اللہ کہتے میں نے اسے بہترین اس کی دعا کو قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی پرورش بھی بہترین طریقے سے کی۔ یہ اپنے بچی کو لے کے ہیکل میں گئیں، جو اس وقت ان کا عیسائیوں کا گرجا یا جو بھی تھا ٹیمپل تھا، وہاں ان سے کہا یہ بچی میں ادھر اللہ کی راہ میں دیا، یہاں پرورش پائے گی۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہاں لڑکی کو ہم کیسے رکھیں، پھر روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی خواب کا ذکر کیا کہ میں نے اس کے بارے میں بڑا اچھا خواب دیکھا ہے،
تو پھر وہ آپس میں کرنے لگے کہ ہم سبھی کہ ہم اس کی پرورش کریں گے۔ پھر قرآن اندازی کی گئی اور ان کے خالو جان زکریا علیہ السلام جو اس وقت نبی تھے ان کا نام نکلا۔ تو اللہ فرماتے کفلھا زکریا، اس کی پرورش پھر زکریا نے کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی داخل ہوتے اس پر زکریا محراب میں، وجد عندہا رزقا، اس کے پاس رزق پاتے۔ میں تو فروٹ لایا نہیں، یہ کہاں سے ہے اس کے پاس؟ کمرے میں رہتے ہوئے کون ہے جو اس کو دے جاتا ہے؟ ہم جب اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ہمیں کتنا فکر ہوتا ہے، کیا کھائے گا، پتہ نہیں کچھ کھانے کو اچھا ملا بھی ہے کہ نہیں، بھوکا تو نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سویا ہوگا، کیسے رہ رہا ہوگا، کتنی فکریں ہوتی ہیں نا ہم۔ انہوں نے دے کے اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو اللہ نے پھر اس کے بہترین انتظام کیے۔ زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس گئے، مریم علیہ السلام کے پاس، تو بغیر موسم کے بھی فروٹ دیکھے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا مریم یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ خوبصورت جواب دیتی، قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ تو فرمانے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ کیونکہ زکریا علیہ السلام محراب، اس جگہ کو آج کل تو کہتے ہیں نا جہاں مولوی صاحب کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، لیکن یہاں محراب اس طرح تھا کہ جیسے ہیکل کے ساتھ چھوٹے کمرے کوئی اوپر یعنی سائڈ پہ بنے ہوتے ہیں جو مسجد کے خادموں کے لیے اور اس طرح وقف کسی کو کیا ہو تو ان کے لیے بنے ہوتے، وہاں رہتی تھی حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام، اور ان کی یعنی خالہ خالو کے علاوہ کوئی ان کے پاس آتا نہیں تھا۔ اس لیے وہ حیران ہوئے کہ یہ رزق کہاں سے آیا، تو انہوں نے بلا جھجک کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ ان کو آیا ہی اللہ کی طرف سے تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، اور رزق میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت کچھ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ ان کی روحانی تربیت بھی کر رہے ہوں، علم بھی ان کو دے رہے ہوں، اور جسمانی خوراک بھی پہنچائی جا رہی ہو، یہ ان کی کرامت تھی، کیونکہ اللہ کو ان سے بڑا کام لینا تھا۔ تو اللہ نے شروع سے ہی، جیسے اللہ نے فرمایا میں نے قبول کیا، بہترین قبول کرنا، تو چاہتے تو ہم بھی سب یہی ہیں کہ ہماری ہر اچھی جو نیکی ہے جو بھی ہم کریں اللہ قبول کر لے، لیکن اس کے لیے اتنا خلوص، اتنی بڑی قربانی، اور پھر قربانی دے کے بے پرواہ ہو جانا، اللہ کے اوپر ڈال دینا، اپنے کام اس کو سونپ دینا، یہ سارا کچھ کاؤنٹ کرتا ہے۔ وہ یعنی یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی آپ ایفرٹ دیکھیں، قربانی دیکھیں، تو ظاہر ہے جب ان کی دعائیں اور ان کی قربانی اتنی بڑی تھی تو اللہ نے قبول بھی بہترین طریقے سے کیا۔ پھر ان کی جو سوچ تھی کہ معاشرے میں اچھائی پھیلانے کا کوئی انتظام میرے ذریعے ہو جائے، میں جو حصہ ڈال سکوں میں ڈال دوں، تو اللہ نے ان کے حصے کو قبول کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے لیے منتخب کرے اور ہم سے دین کا مرتے دم تک کام لیتا رہے، اور بہت سارے لوگوں کو ہم سے فائدہ پہنچے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔